السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں آپ کو 4 باتیں بتلائی جائیں گی جن کو اپنانے سے آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور خیر و برکتیں نازل ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح نازل ہوں گی۔ سب سے پہلے گھر کے تمام مرد و خواتین اور بچے اپنے جسم و لباس کی پاکی اور صفائی اور طہارت کا خوب خیال رکھیں۔ دوسرے، اسی کے ساتھ ساتھ دن میں اور بالخصوص سوتے وقت وہ اکثر باوضو رہنے کا اہتمام فرمائیں، تو انشاءاللہ گھر کے اندر خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ اس کے بعد گھر کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاویر سے پرہیز کیا جائے۔ آج کل ایسا خوب دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر کبوتروں کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کہیں بلی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کہیں شیر چیتے کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ یہ گھر کے اندر کی جو برکتیں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں، اور گانے اور موسیقی جیسے آلات سے گھر کو پاک صاف کیا جائے۔ گھر کے اندر ان آلات کے ہونے سے گھر کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی رحمت خداوندی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گھر کو موسیقی اور گانے بجانے جیسی تمام چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچنے کی تلقین فرمائیں۔ نمبر 4، گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور دین کی باتیں بطور خاص ان کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے گھر کے اندر کی بیماریاں، پریشانیاں اور مشکلات، آلام اور مصائب، مصیبتیں دور بھاگ جاتی ہیں۔ از روئے حدیث کی روح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گھر آسمان میں فرشتوں کی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے۔ فرشتوں کو وہ گھر ایسا نظر آتا ہے جس طرح زمین سے آسمان کے تارے نظر آتے ہیں، 4 تارے چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ گھر جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم صبح صبح پڑھا جاتا ہے، وہ گھر آسمان سے زمین پر ستاروں کی طرح چمکتا اور دمکتا ہے۔ اس لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور بچوں سے کراتے ہیں، اپنی خواتین سے کراتے ہیں۔ اس بات کا گھر کا ہر سربراہ خوب خیال رکھے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو قرآن کریم پڑھنے کی تاکید اور تلقین کرے۔ گھر کے اندر ایک فضا قائم کر دے قرآن کریم کی تلاوت کی، پورا گھر، پوری بستی اور محلہ قرآن کریم کی تلاوت سے مسحور کن آواز سے گونج اٹھے، تب یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو بے برکتی ہیں، جو نحوستیں ہیں، وہ یقیناً ختم ہوں گی۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کو اپنانے سے اور جن پر عمل کرنے سے ہمارے گھر کی بے برکتی دور ہو سکتی ہے، نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ تمام احباب ان باتوں کو اپنائیں گے اور ان پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو ان باتوں کی تلقین کریں گے۔ اگلی مجلس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔